أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا صدق الله العظيم. جب اصحاب کہف نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے ہوشیار ساتھی تملیخا سے کہا کہ جاؤ کچھ زیادہ سو لیے ہیں، بازار سے ہمارے لیے کچھ کھانا لے آنا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نصیحت یہ فرمائی کہ ذرا حلال کی پہچان اور تحقیق کر کے لانا. اور یہیں سے ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ آدمی کو اپنے کھانے پینے میں، اپنی کمائی میں حلال کا خوب خیال کرنا چاہیے، تحقیق کرنی چاہیے، اور تحقیق کے بعد ہی اسے وہ کھانا استعمال کرنا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ حلال کمائی اور حلال کھانے کی بڑی برکتیں ہیں. روایتوں کے ذریعے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن الکریم کی جس آیت کریمہ میں حلال کمائی کا ذکر ہے اس کے ماتحت اس کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں. جیسا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو انسان کے اعمال کے ذریعے خیر کے امور وجود میں آتے ہیں. قرآن الکریم میں بھی ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، حلال پاک صاف کھانا کھاؤ کہ اس کی وجہ سے نیک اعمال کی توفیق ہوتی ہے. اصحاب کہف نے اپنے ساتھی تملیخا کو اسی وجہ سے یہ نصیحت فرمائی کہ حرام کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے، آدمی نیکیوں کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے، اور حلال کا لقمہ پیٹ میں جاتا ہے تو آدمی کو نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے. تو ہمیں حرام کے لقمے سے بچنا چاہیے.
اس لیے ذرا احتیاط کرنا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ حلال کمائی کا یہی پہلا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے خیر کے امور وجود میں آتے ہیں۔ حلال کمائی کے ذریعے بھلائی پھیلتی ہے۔ لکھا ہے کہ حلال کمائی کے ذریعے نیکیوں کا پھیلاوا ہوتا ہے، نیکیوں کی اشاعت ہوتی ہے۔ حلال کمائی کے ذریعے نور ایمانی پیدا ہوتا ہے، ایمان کی نورانیت اور ایمان کی حلاوت پیدا ہوتی ہے۔ حلال کمائی کے ذریعے دل کی تقویت نصیب ہوتی ہے۔ اتنا ہی نہیں، جس پیٹ میں حلال کا لقمہ جاتا ہے ان کے اوپر شیطان کو قابو نصیب نہیں ہوتا، اور جس میں حرام کا لقمہ جاتا ہے شیطان کو اس پر جلدی قابو مل جاتا ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جن کے پیٹ میں حلال کے لقمے جاتے ہیں وہ گناہوں کی طرف جلدی نہیں آگے بڑھتے، کیونکہ ان پر شیطان کا قابو چلتا ہی نہیں ہے۔ اور جن کی غذا اور جن کا خوراک حرام ہوتا ہے وہ گناہوں کی طرف جلدی جھک جاتے ہیں، کیونکہ شیطان کا قابو ان پر جلدی چلتا ہے۔ تو حلال کمائی کے ذریعے شیطان کے قابو سے بھی حفاظت رکھتی ہے۔ حلال کمائی کا جہاں رواج ہوتا ہے وہاں پر معاشرہ شاندار اور خوشگوار بنتا ہے، خوشنما بنتا ہے۔ حلال کمائی کا جہاں جن لوگوں میں رواج ہوتا ہے تو حلال کمائی والے اور حلال کھانے والے اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول ہوتے ہیں۔ حلال کمائی والوں کی دعائیں اللہ کے یہاں جلدی قبول ہوتی ہیں، وَإِنَّ اللَّهَ مستجاب ہوتے ہیں۔ اس پر ایک قصہ بھی حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان میں تھا، تو میں نے پیارے آقا علیہ السلام کے سامنے قرآن الکریم کی آیت کریمہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا تلاوت فرمائی، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگوں، اللہ کی زمین میں سے کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، جو حلال ہیں اور پاک ہیں اس کو کھاؤ۔ یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پہلے آقا علیہ السلام سے درخواست کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مستجاب الدعوات میں سے بنا لے۔ مستجاب الدعوات اللہ کے ان بندوں کی جماعت جن کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، جن کی دعا اللہ کے حضور میں کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو حضرت سعد نے درخواست کی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجئے اللہ مجھے بھی مستجاب الدعوات میں سے بنا دے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اے سعد، تم اپنی غذا کو حلال کر لو، تم اپنی خوراک کو حلال کر لو، تم مستجاب الدعوات میں سے ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا حلال کمائی والا، حلال کھانے والا مستجاب الدعوات میں سے ہو جاتا ہے، اس کی دعائیں اللہ کے حضور میں قبول ہوتی ہیں۔ حرام کمائی اس کے مقابلے میں اتنی سخت چیز ہے کہ پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ایک آدمی تھکا ہارا ہوا، بڑا گندا حال، میلے کچیلے کپڑے والا، سفر سے واپس لوٹا ہے اور اسے کسی چیز کی ضرورت ہے، اور وہ اس عالم میں کشمکش کی حالت میں اللہ کو پکارتا ہے۔ اب یہ حالت ایسی ہے کہ اللہ کو کتنی عاجزی سے وہ پکارے گا، ظاہر سی بات ہے،
میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس عالم میں وہ اللہ کو پکارتا ہے، کہتا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کے باوجود بھی اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، کیونکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، تو پھر اس کی دعائیں کیسے مستجاب ہو سکتی ہیں، کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ حرام کمائی بڑی نحوست والی چیز۔ میرے آقا علیہ السلام نے اپنی مجلس میں قسم کھا کر فرمایا، قسم کھا کر اپنی مجلس میں قسم کھا کر فرمایا کہ ایک لقمہ حرام کا جب کسی کے پیٹ میں جاتا ہے 40 دن کی عبادت اس کی قبول نہیں ہوتی۔ اتنی منحوس چیز ہے حرام چیز۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ جس کی پرورش حرام کھانے اور سود کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی بیاج کے ذریعے ہوتی ہے، وہ جسم جہنم ہی کے لائق ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ آدمی کو ہر وقت میں اس کی کوشش کرنی چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک ہے اور اللہ تعالیٰ پاک مال اور پاک کھانے ہی کو قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اسی چیز کا حکم کرتا ہے جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو کیا حکم فرمایا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو حکم فرمایا، اے انبیاء کی جماعت، کلوا من الطیبات، حلال اور پاکیزہ کھانے کھاؤ، واعملوا صالحا، اور نیک اعمال کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اسی بات کا حکم کرتا ہے کہ جیسے میرے نبیوں کی غذائیں ہوتی تھی، اور جیسے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین سرور کائنات خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غذا، آپ کی خوراک اور آپ کی تعلیمات ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو اسی کا حکم دیتے ہیں کہ تم بھی اپنی غذاؤں کو اور اپنی کمائی کو حلال بناؤ۔ حلال، حلال میں بڑی برکت ہے۔ حلال کے ذریعے آدمی کی بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی آدمی کو حلال کے ذریعے کچھ کٹوتی محسوس ہوتی ہے، کچھ تنگی محسوس ہوتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر میں یہ راستہ اپنا لیتا تو میری آمدنی زیادہ ہو جاتی، لیکن اسے پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حلال کی تھوڑی کمائی اس کے ذریعے نہ جانے کتنی بیماریوں سے تیری حفاظت ہو گئی، اس کے ذریعے نہ جانے کتنی مصیبتوں سے تیری حفاظت ہو گئی، اس کے ذریعے نہ جانے کتنی پریشانیوں سے تیری حفاظت ہو گئی۔ تو حلال میں بڑی برکت ہے، مومنوں کو ہر وقت میں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے آقا علیہ السلام نے تعلیم کے ذریعے بھی اور عملی طور پر بھی اپنی امت کو اس بات کی تعلیم دی ہے، کر کے دکھایا ہے، کتنی کتنی فکریں فرمائی ہیں میرے آقا علیہ السلام نے اور آپ کے اصحاب نے، جن کے کئی قصے ہم پہلے بھی سن چکے ہیں اور آئے دن سنتے رہتے ہیں کہ کتنا احتیاط فرماتے تھے کمائی کے بارے میں، غذا کے بارے میں، خوراک کے بارے میں، کتنا احتیاط فرماتے تھے۔ وجہ یہی ہے کہ نیک لوگوں کی اصل پہچان حلال اور پاکی کو اختیار کرنا ہے۔ اسی لیے یہ اصحاب کہف نے اپنے ساتھی تملخا کو اس بات کی نصیحت کی کہ تم جا تو رہے ہو اور تم بازار کے حالات سے واقف ہو، اس لیے ذرا دیکھ کر تحقیق کر کے کھانا خرید کر لانا،
کسی بھی دکان پر سے اٹھا کر مت لے آنا، کسی بھی جگہ سے خرید کر کے مت لے آنا، پہچان کر کے لے آنا۔ بھائیوں نے کہا کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، اور حلال کھانا لانا۔ آگے کہہ رہے ہیں یہ ساتھی تملیخا سے وَلْيَتَلَطَّفْ، تملیخا سے کہا اور دیکھنا ذرا نرمی سے جانا، وَلْيَتَلَطَّفْ، یا یوں کہا کہ دیکھنا اچھی تدبیر کے ذریعے کھانا خریدنا، اور دیکھنا کہ کہیں لوگ تمہارے ساتھ دھوکہ نہ کر دیں، یعنی سستا کھانا تمہیں مہنگا نہ دے دیں۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، یا بھائیوں نے یوں کہا کہ تملیخا اپنے آپ کو پوشیدہ رکھ کے جانا، چھپا کر جانا تاکہ کوئی تمہیں پہچان نہ لے۔ وَلْيَتَلَطَّفْ، ساتھیوں نے تملیخا سے یہ نصیحت بھی کر دی، ساتھ میں کہہ دیا وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور ذرا دیکھنا کہ تمہاری خبر کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، کسی کو تمہاری خبر نہ ہونے دینا۔ تملیخا سے کہا کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس کی وجہ سے ہمارا یہ راز بستی والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ کیوں کہ اگر ہمارا یہ راز بستی والوں کے سامنے ظاہر ہو جائے گا اور وہ ہم کو پہچان لیں گے تو قوم کی جو سزا ہے، کیا سزا ہے کہ انہم ان یظہروا علیکم، اگر قوم تمہیں پہچان لے گی، یا یہ کہ قوم تمہارے اوپر غالب آ جائے گی، تمہیں اپنے قابو میں کر لے گی، تمہیں پہچان کر اپنی گرفت میں اور اپنی قید میں لے لے گی، تو کیا کرے گی؟ یرجموکم، سنسار کر دے گی۔ اس زمانے میں بادشاہ نے یہ حکم جاری کر رکھا تھا دقیانوس نے کہ جو ہمارے ساتھ ساتھ بتوں کی پوجا نہ کریں اور جو ہمارے ساتھ ساتھ بتوں پر چڑھاوا نہ چڑھائیں وہ دین سے پھرا ہوا ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ یا تو ہم جیسا ہو جائیں، یا تو پھر ہم اس کو قتل کروا دیں گے، یا پھر پتھر مار مار کر اس سے مروا دیں گے۔ یرجموکم، اسی لیے ساتھیوں نے تملیخا کو یہ بات بتلائی کہ اگر بستی والوں کو تمہارا پتہ چل جائے گا تو وہ تمہیں اپنی قید میں لے لیں گے اور ہم سب کو پکڑ لیں گے۔ یرجموکم، اور تمہیں اپنی سزا کے مطابق سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کر تمہیں قتل کر دیں گے۔ اب یعیدکم فی ملتہم، یا تو پھر تمہیں مجبور کر دیں گے کہ اگر سنسار نہیں ہونا چاہتے، پتھروں کے ذریعے مرنا نہیں چاہتے، یا قتل نہیں ہونا چاہتے، تو یعیدکم فی ملتہم، تو پھر ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ، جیسے ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں ایسا کرنا شروع کر دو، تم سے نعرے لگوائیں گے، تمہارے ذریعے پھر کفر کروانا چاہیں گے، تمہیں بھی بتوں کی پوجا کروانا چاہیں گے۔ یعیدکم فی ملتہم، یہ پہلے زمانے سے چلی آ رہی باتیں ہیں، یا تو مان لو نہیں تو سزا کے لیے تیار ہو جاؤ، نعرے لگاؤ، باقی ہم تم کو ماریں گے، پیٹیں گے، تمہیں گھسیٹیں گے، جھوٹا مقدمہ کریں گے، قید خانے میں ڈال دیں گے، تمہیں سزا دیں گے۔ یعیدکم فی ملتہم، اس لیے ساتھیوں نے کہا اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے، یعیدکم فی ملتہم، ہمیں اپنے مذہب میں لوٹانے میں، بت پرستی کی طرف لے جانے میں کامیاب ہو گئے، وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر تو تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، دنیا میں بھی نہیں اور آخرت میں بھی نہیں۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا، پھر تو تمہیں کبھی بھی عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ اگر کفر پر، بت پرستی پر دنیا میں عذاب آئے گا،
اس سے بھی نجات نہیں ملے گی، اور اگر اس کی بنیاد پر اگر آخرت میں عذاب ملے گا تو پھر ہمیشہ ہمیشہ عذاب میں رہنا پڑے گا، پھر وہاں پر نجات نہیں ملے گی۔ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا۔ یہ ساری نصیحتیں کر کے یہ ساتھیوں نے تبلیغ کو روانہ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے، یہ ساتھیوں نے، اصحاب کہف نے پوری کوشش کی کہ ہر طریقے سے اپنے راز کو راز رکھا جائے، کسی کے سامنے اپنی پہچان کو ظاہر نہ ہونے دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا، ایک مسئلے کو حل کروانا منظور تھا۔ بھائی جاسوس نے جو دعا کی تھی، وہ نیک بادشاہ جو یہاں پر آ گیا تھا، اس نے جو دعا کی تھی، اس دعا کو قبول کرنا اور ایک نشانی کو ظاہر کرنا منظور تھا۔ اب بھائی تو یوں سمجھتے تھے، یہ ساتھی اصحاب کہف تو یوں سمجھتے تھے کہ ہم تو بس ایک دن یا کچھ زیادہ کم سوئے ہیں، یا تو ہم شام کو گئے تھے رات سوئے ہیں، یہ سورج دن ہوا ہے، یا صبح میں گئے تھے اور یہ سورج ڈوبنے سے پہلے ہم نکلے ہیں، وہ یوں سمجھتے تھے۔ لیکن انہیں پتا نہیں تھا کہ صدیاں گزر گئی ہیں، 300 سال گزر گئے ہیں ہمارے سوئے ہوئے، اس لیے وہ ایسا منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہمارا یہ راز کسی کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے اسی طریقے سے، کس طریقے سے، یعنی جس طریقے سے اصحاب کہف کو ہم نے صدیوں تک سلا دیا، کس طریقے سے، یعنی جس طریقے سے عجیب طریقے سے ہم نے ان کو صدیوں کے بعد بالکل صحیح سالم تندرست جسم اور کپڑوں کی حفاظت کے ساتھ بیدار کیا، وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اسی طریقے سے ہم نے ان کا یہ راز بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہا۔ یہ بھی ایک قدرت کی نشانی ہم نے ظاہر کر دی۔ وہ تو چاہتے تھے اپنے راز کو چھپایا جائے، لیکن ہمارا منشا یہ تھا کہ ایک نشانی بنا کر ان کے راز کو اب شہر والوں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ ہوا کیا کہ ساری نصیحتیں سن کر یہ دمری خواہ اپنے ساتھیوں کے پاس سے روپے لے کر شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بڑی گفا تھی نا، اسی لیے اس کو کہف کہا گیا۔ سب سے پہلے وہ گفا کے دروازے پر پہنچا تو اس کو سب سے پہلے وہاں تعجب ہوا کہ بادشاہ نے تو پتھروں کے ذریعے یہ دروازہ بند کروا دیا تھا، یہ کھل کیسے گیا؟ اس نے سوچا چلو ٹھیک ہے، کوئی طوفان وغیرہ یا کسی کے ذریعے یہ کھلا ہوگا۔ اس نے توجہ نہ دی، آگے بڑھا اور شہر کے اصل دروازے پر پہنچا۔ اب وہ شہر کے دروازے پر جو پہنچا تو اس کا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا کہ شہر کے دروازے پر جو دقیانوس نے، ظالم مشرک بادشاہ نے کفر کی نشانیاں لگائی ہوئی تھی، بت بنا رکھا تھا کہ اسے سجدہ کرو پھر شہر میں داخل ہو۔ وہاں پر اس نے دربان چوکیدار کھڑے کر رکھے تھے، پھر وہاں تفتیش ہوتی پھر داخل ہونا۔ اب وہ جیسے ہی شہر کے دروازے پر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہاں تو سارے حالات الٹے ہیں، اسلام کی نشانیاں موجود ہیں۔ یہ سوچ میں پڑ گیا، جس کا ترجمہ اپنے ڈیڑھ گجراتی میں کریے، એને પહેલા એવું લાગ્યું کہ کہیں મને દશા તો નથી આવી ગઈ کہ میں راستہ بھٹک گیا، کہیں میں بدحواش ہو گیا اور اپنے شہر جانے کے بجائے کسی دوسرے شہر میں چلا گیا۔ تو اس نے سوچا چلو میں شہر کے دوسرے دروازے سے داخل ہوتا ہوں۔ تو یہ تبلیغ خواہ یہ شہر کے دوسرے دروازے کی طرف گیا۔ اب جہاں پر پہنچا
تو وہاں پر بھی یہی منظر، بلکہ اس کا تعجب اور زیادہ بڑھ گیا کہ وہاں کے لوگ اسلامی طور طریق کے مطابق، جو ان کے زمانے کا مذہب تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب، تو عیسوی طور طریق کے مطابق لوگ بات چیت کر رہے ہیں، معاملات کر رہے ہیں. تو اب اسے اور زیادہ یقین آنے لگا، تو واپس وہ اپنے اصل دروازے کے پاس آیا. اب اس میں تھوڑا خوف بڑھ رہا تھا، وہ ڈر رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں وہ سوچ رہا تھا کہ ہمارا شہر ہی تھا گار کے پاس تو سب سے نزدیک، اور کوئی شہر تو پاس میں تھا نہیں کہ میں بھٹک کر اتنا جلدی چل کے اس شہر کے پاس پہنچ جاؤں، شاید میری کوئی غلطی ہوئی ہو. وہ یہ سوچتے سوچتے شہر میں داخل ہوا، بازار میں پہنچا. اب بازار میں جو یوں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اسلامی طریق کے مطابق وہاں پر تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کی قسمیں کھائی جا رہی ہیں. اب اس کا خوف اور بڑھ گیا کہ کیا ہو رہا ہے. یہاں لوگ جو ہیں کفر اور شرک کے مطابق معاملات کرنے والے، اللہ کے غیر کی پوجا کرنے والے، بتوں کو ماننے والے، بتوں کی قسمیں کھانے والے، اور یہاں معاملے سارے الٹے ہو رہے ہیں. وہ ایک کنارے پر ہو گیا، ایک طرف چھپ گیا، ایک نوجوان کو بلایا، اور تملی خان نے اس نوجوان کو بلا کر کہا کہ یہ کون سا شہر ہے. تو اس نے چکے وہ پہلے زمانے میں دقیانوس کے زمانے میں اس کا نام ترسوس تھا، اب اسلامی حکومت کے زمانے میں 300 سال کے بعد اس کا نام افسوس ہو گیا تھا. تو اس نوجوان نے افسوس نام بتایا. اب اس کا خوف اور بڑھ گیا کہ مان نہ مان میں کسی دوسرے ہی شہر میں آ پہنچا ہوں. اب یہی سارا منظر دیکھ رہا تھا تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں پکڑا جاؤں اور لوگ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جائیں، گورنر کے پاس لے جائیں، اور میں کہیں برا پھنس جاؤں، قید کر دیا جاؤں، مجھے یہاں سے جلدی اپنا کام نپٹا کے واپس جانا چاہیے. جلدی سے کھانا خریدتا ہوں اور بھائیوں کے پاس چلا جاتا ہوں اور بھائیوں سے حقیقت حال بیان کر دیتا ہوں، پھر وہاں مشورہ کرتے ہیں اپنے ساتھیوں سے. تو وہ ایک روٹیاں بیچنے والے کے پاس پہنچا اور اسے اپنا وہ سکہ چاندی کا نکال کر دیا اور کہا مجھے اس کی اتنی روٹیاں دیجیے. اب روٹیاں بیچنے والا سکے کو دیکھتا ہے، تملیخا کو دیکھتا ہے کہ یہ کہاں سے سکہ اٹھا کر لے آیا. اس سکے پر جو سمبول لگا ہوا ہے، جو نشان لگے ہوئے ہیں، ہمارے زمانے کے تو ہے ہی نہیں. ہمارے زمانے کی بات چھوڑیے، قریب میں کسی اور شہر میں بھی یہ سکے نہیں چلتے. قریب کے شہر کی بات چھوڑیے، قریب کے زمانے میں بھی ایسے سکے ہم نے نہیں دیکھے. 50-60 سال میں پیچھے ہم نے ایسے سکے نہیں دیکھے. تو اس نے یہ سکہ اپنے پڑوس دکان والے کے پاس پھینکا، بھائی یہ ذرا دیکھ تو. اس نے دیکھا، کہا ہاں یہ سکہ ہمارے زمانے کا تو نہیں ہے، قریب کے زمانے کا تو نہیں ہے، کسی اور شہر کا بھی نہیں ہے. اس نے تیسرے کے پاس، تیسرے نے، وہ دکان والوں کے پاس پھینکتے گئے. سارے لوگ اکٹھے ہوئے اور دکاندار مشورہ کرنے لگے کہ یقیناً اسے کوئی پرانا خزانہ ہاتھ لگا ہے. تو اب وہ تملیخا کے پاس آئے دکاندار اکٹھے ہو کر. اب تملیخا ان کی باتوں کو سن کر اور ڈر گیا کہ شاید انہوں نے مجھے پہچان لیا ہے اس سکے کے ذریعے. اب دقیانوس کے پاس لے جا کر یہ مجھے سزا دلوانا چاہتے ہیں. اس لیے اس کا خوف اور بڑھ گیا. وہ کہنے بھی لگا بھائی یہ سکہ پسند آ گیا ہے تم ہی رکھ لو، مجھے نہ روٹی چاہیے نہ سکہ چاہیے، میری جان چھوڑو، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. لیکن
یہ دکانداروں کے دلوں میں لالچ پیدا ہو گئی تھی. وہ تملیخا کے پاس آ کر کہنے لگے کہ نہیں, ہمیں لگتا ہے کہ تمہیں پرانے زمانے کا کوئی سونے چاندی کا خزانہ ہاتھ لگا ہے, یہ چاندی کا سکہ لے کر تم ہمارے پاس آئے ہو, یہ اس زمانے کا نہیں ہے. ایک کام کرو, ہمیں بھی وہ خزانے کا پتہ بتا دو, ہم تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہیں کہیں گے, ہمیں بھی خزانے میں حصے دار بنا دو. تم بھی چلے جانا اور ہم بھی وہ خزانے میں حصے دار بن جائیں گے, تمہارے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلے گا, ہمیں خزانہ مل جائے گا. اب تملیخا کہہ رہا ہے بھائی کون سا خزانہ, کون سی بات, جو سکہ ہمارے شہر میں چل رہا ہے, ہم اسی سکے کو لے کر آپ کے پاس روٹی خریدنے آئے ہیں, کوئی خزانہ ہمیں نہیں ملا. روٹی دے دو, کہاں مجھے روٹی نہیں دیں گے, روپیہ لے لو, مجھے جانے دو. کہا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے, یہ سکہ اس زمانے کا ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہوئے ان دکانداروں نے تملیخا کے چہرے پر سے وہ چادر جو اس نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اوڑھ رکھی تھی یہ ہٹا دی اور اسے اس کے گلے میں باندھی کہ اگر تو سچ نہیں بتائے گا تو ہم تجھے گھسیٹ کر ہمارے گورنر کے پاس لے جائیں گے. جب یہ ان کے درمیان میں بحث ہو رہی تھی تو سارے بازار والے اسے دیکھ کر اکٹھے ہو گئے, سب جمع ہو گئے. بھائی کیا منظر ہے؟ تو یہ بیپاریوں نے, بازار والوں نے, دکانداروں نے لوگوں سے کہا دیکھو یہ پرانا سکہ لے کر آئے ہیں, ان کے کوئی خزانہ ملا ہے اور یہ خزانہ نہیں بتا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ اسی زمانے کا سکہ ہے. اب یہ تملیخا یہ بیچارہ گھبرا بھی رہا ہے اور ادھر ادھر نظریں بھی دوڑا رہا ہے, کیونکہ وہ تو یوں ہی سمجھتا تھا نا کہ میں تو بس ایک دن سوئے ہیں اور کھانا لینے آ گیا ہوں 24 گھنٹے کے بعد. تو وہ سوچ رہا تھا کہ ابھی یہ جب شور اور زیادہ پھیلے گا تو ہمارے رشتے دار بھی تو اس شہر میں رہتے ہیں, تو وہ بھی آ جائیں گے اور لوگوں کو بھی پتہ چل جائے گا, تو وہ بھی تحقیق کے بعد آ جائیں گے اور مجھے پہچان لیں گے. تو تملیخا ادھر ادھر نظر دوڑاتا ہے, لیکن اسے بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ کوئی پہچاننے والا اسے آ ہی نہیں رہا. سارے لوگ اسے دیکھ کر کہہ رہے ہیں یہ ہمارے شہر کا تو آدمی نہیں لگتا, یہ ہمارے شہر کا تو آدمی نہیں لگتا, کوئی اسے پہچان ہی نہیں رہا, نہ رشتے دار آ رہے ہیں. اب تملیخا کا خوف اور زیادہ بڑھ رہا ہے کہ یقیناً اب یہ لوگ مجھے بادشاہ کے پاس لے جائیں گے, ہمارا راز کھل جائے گا, بادشاہ ہمیں پکڑ لے گا, مجھے اور میرے ساتھیوں کو قتل کروا دے گا. انہوں نے ارادہ کیا کہ اگر وہ خزانے کا پتہ نہیں بتائے گا تو ہم تمہیں ہمارے گورنر کے پاس لے جائیں گے. بے جاسوس جو نیک بادشاہ تھا اس نے اس شہر کے اوپر 2 گورنر متعین کر رکھے تھے, پرمکھ و پرمکھ 2 متعین کر رکھے تھے, دونوں بڑے نیک تھے. یہ لوگ تملیخا کو اس طریقے سے کھینچتے ہوئے اپنے گورنر کے, اپنے بادشاہ کے دربار میں لے گئے اور اس کے سامنے جا کر ساری حقیقت کو بیان کر دیا. انہوں نے بھی اس سکے کو دیکھا اور سکے کو دیکھ کر وہ بھی پہچان گیا کہ اس زمانے کا تو ہے نہیں, قریب کے زمانے کا تو ہے نہیں. لیکن تملیخا کو ذرا سکون ہو گیا کیونکہ وہ تو یوں سمجھ رہا تھا کہ یہ لوگ مجھے دقیانوس کے پاس لے جا رہے ہیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ یہ بادشاہ وہ نہیں ہے جسے ہم نے چھوڑا تھا, یہ تو کوئی اور ہی ہے اور باتوں سے لگتا ہے کوئی نرم مزاج اور اچھا آدمی ہے, یہ تو میری طرح دین حق کو ماننے والا معلوم ہوتا ہے. اس لیے اب تملیخا کو بھی ذرا سکون ہوا, اسے بھی ذرا اطمینان ہوا. اب انہوں نے اس سے پوچھا کہ بھائی دیکھ گھبرانے کی بات نہیں ہے, تملیخا تو ذرا حقیقت بتا دے. اب یہ بیچارہ تملیخا اللہ سے دعا بھی مانگ رہا ہے, اللہ اس مصیبت میں پھنس گیا تو مجھے صبر کی توفیق دے دے اور میری حفاظت فرما دے. اب یہ دعا بھی مانگ رہا ہے. اب یہ بادشاہ کے آدمی اس سے پوچھ رہے ہیں بھائی
حقیقت بتا دے تجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب تملیغ خان کہہ رہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، میں ایک نوجوان ہوں اور ہمارے ساتھ اتنے لوگ تھے اور اس طریقے سے بادشاہ نے ہمارے قتل کا فرمان جاری کیا، ہمیں اپنے دین حق سے پھیرنا چاہا، اس سے بچنے کے لیے ہم ایک گفا میں چلے گئے، وہاں بس کچھ زیادہ سو گئے، ہمیں بھوک لگی ہے، میرے ساتھیوں نے مجھے کھانا لانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب ہر طرح سے دیکھا تو تملیغ خان نے ساری حقیقت اپنی یہ وہاں کے دو نیک گورنروں کے سامنے بیان کر دی اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا اگر یقین نہ آتا ہو کہ چلو جس غار میں ہم سوئے تھے میرے ساتھی ابھی وہیں پر ہیں۔ بیچارے ساتھی بھی یہاں پر پریشان ہو رہے تھے کہ اتنا لمبا وقت ہو گیا اور ابھی تک تملیغ آیا ہی نہیں۔ ساتھیوں کو تو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس پر کوئی مصیبت آ پڑی ہے، یا تو وہ قتل کر دیا گیا یا تو وہ قید کر دیا گیا، وہ بھی اسی سوچ میں تھے۔ ادھر تملیغ خان نے ساری حقیقت بیان کر دی تو یہ گورنر اور ساتھ میں اس کے سپاہی اور ساتھ میں شہر والے کہ چلو بھئی یہ تو ایک عجیب قصہ بیان کر رہا ہے جس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو پتا نہیں، اور یہ تو کل کی بات کر رہا ہے، اور جبکہ وہ جس بادشاہ کا نام لے رہا ہے دقیانوس، اس بادشاہ کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے، اس لیے سب کو تعجب ہوا کہ یہ کل کی بات کر رہا ہے اور دقیانوس کو گزرے ہوئے 300 سال ہو گئے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمارے قتل کا فرمان جاری کیا تھا، اس لیے سارے کے سارے لوگ اس کے ساتھ ساتھ چل دیے کہ چلو۔ اصل میں اللہ تعالیٰ کو وہی مسئلہ حل کروانا تھا، باس بادل موت کا، اس لیے سب کو شہر کے لوگوں کو اس طریقے سے جمع ہونے کے اسباب بھی وہ پیدا کیے جا رہا تھا۔ اب جیسے جیسے وہ غار کے قریب پہنچے تو گھوڑوں کی پیروں کی جب آواز اور آہٹ سنائی دی تو بھائیوں نے محسوس کر لیا کہ یقیناً ہماری تحقیق کا پتہ چل گیا ہے اور ہمیں پکڑنے کے لیے اب سپاہی آ رہے ہیں۔ تو یہ ساتھی، یہ بگ سلیمانہ وغیرہ، یہ سارے لوگ نماز میں کھڑے ہو گئے، جلدی جلدی نماز پڑھی، دعا کی اور ایک دوسرے کو ہمت دلائی اور ایک دوسرے کو حق پر جمنے کے لیے ابھارا کہ کچھ بھی ہو جائے حق پر جمنا ہے۔ وہ دعا کے بعد اس طریقے سے حق پر جمنے کے لیے ایک دوسرے کو ابھار رہے تھے کہ تملیغ خان یہ شہر افسوس کے گورنر کے ساتھ اور شہر والوں کے ساتھ وہاں پر پہنچا اور کہا دیکھو میں جو کہہ رہا تھا سچ کہہ رہا تھا، یہ ہم کچھ ساتھی تھے وہ اس طریقے سے آئے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا افسوس کے گورنر نے تو اسے بھی یقین آ گیا کہ واقعتاً یہ قصہ کچھ اور ہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب کرشمہ ہے، یہ اس کی قدرت کی ایک عجیب نشانی ہے۔ اسے بھی یقین آ گیا۔ اتنا ہی نہیں، اس کی نظر وہاں پر پڑے ایک صندوق پر پڑی، ایک پیٹی پر پڑی، باکس پر، وہی باکس دقیانوس نے جس میں اصحاب کہف کے حالات لکھ کر بند کر دیے تھے، وہ غار کے منہ کے دروازے پر۔ اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ جب اصحاب کہف گفا میں چلے گئے تو چھپکے چھپکے یہ دقیانوس دربار کے دو لوگ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور دونوں بڑے نیک تھے۔ انہوں نے ہی بادشاہ کو اس بات کا مشورہ دیا تھا کہ بادشاہ سلامت وہ لوگ تو چلے گئے گفا میں اور آپ ان کا دروازہ بھی بند کر دیے جا رہے ہیں، آپ کے بعد والوں کو بھی تو پتا ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے آپ نے ان کا کیا حشر کیا تھا، اس لیے ان کے نام، ان کے پتے، ان کا قصہ لکھ کر ایک بکسے میں بند کروا دیا تھا، تانبوں کے پتھروں پر لکھ کر۔ تو بادشاہ نے اپنے سپاہی کو بلوایا، اس صندوق کو ٹڑوایا اور اس میں سے وہ تختیاں لی تو واقعتاً اس میں ایک قصہ لکھا ہوا تھا۔ اب جب یہ افسوس کے گورنر نے، افسوس کے بادشاہ نے جب یہ قصے پڑھے تو اس کو بڑا تعجب ہوا،
اسے یقین ہو گیا کہ واقعیتاً یہ اصحاب کہف اللہ کی قدرت کی کوئی بہت بڑی نشانی ہے۔ اب اس نے ساری مملکت کے بادشاہ بیداسوس کو یہ خط لکھا، اب ان کو بلانے کے لیے بھیجا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، اور جو مسئلہ آپ کی قوم میں پیدا ہوا ہے، وہ جو دو گروہ بن گئے ہیں، جو ایک کہتا ہے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا، قیامت نہیں آئے گی، اور ایک کہتا ہے کہ نہیں، قیامت آئے گی اور مرنے کے بعد دوبارہ اسی جسم کے ساتھ زندہ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے اب اس مسئلے کو حل کروانے کا ارادہ کر لیا ہے، چنانچہ آپ یہاں تشریف لے آئیے۔ بادشاہ نے خبر پاتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا اور افسوس کی طرف جانے کا ارادہ کیا، تو شہر والوں کو بھی پتا چلا، تو پھر وہ سارے لوگ بادشاہ کے ساتھ شہر افسوس کی طرف آگے بڑھے۔ یہ سارے لوگ وہاں پر پہنچے، بادشاہ نے ساری تحقیقات کی اور اس کے ذریعے معلوم ہوا کہ یہ نوجوان 300 سال تک اس طریقے سے سوئے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس طریقے سے عبادت فرمائی اور 300 سال کے بعد انہیں اس طریقے سے بیدار فرمایا کہ ان کا جسم بھی جھکا تو ہے اور ان کے پہنے ہوئے کپڑے اور ان کی چادریں بھی جھکی تو ہیں۔ اس وقت میں لوگوں کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لِيَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی اس لیے ظاہر فرمائی تاکہ یہ سارے لوگ جو اختلاف میں پڑ گئے تھے، جو جھگڑے میں پڑ گئے تھے اور جو مرتد ہونے شروع ہو گئے تھے، وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، قیامت برحق ہے اور اس میں اسی جسم کے ساتھ تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ اس طریقے سے ثابت کر دیا کہ دیکھو، جو اللہ صدیاں یعنی 300 سال اس طریقے سے جسم کو خراب کیے بغیر سنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو اپنے پاس رکھا۔ 300 سال کے بعد اصحاب کہف کے جسم میں ان کی روح کو واپس لوٹایا اور بالکل وہ صحیح سالم جیسے تھے ویسے ہی بیدار ہوئے۔ پھر اللہ رب العالمین صدیاں کیا قیامت کے بعد بھی اسی طریقے سے دوبارہ جسم کے ساتھ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل کروا دیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ٹھیک ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے، بے شک قیامت آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے اس مسئلے کو حل فرما دی۔ ان کا مسئلہ حل ہو گیا، ان کی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت کی نشانی ہے، اور اس کے ذریعے بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ انسان کے جسم کو اسی طریقے سے قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس لیے سارے لوگ پھر حق پر آ گئے۔ اب لوگ حق پر آ گئے، ان کا مسئلہ حل ہو گیا، تو اس کے بعد اصحاب کہف کا کیا ہوا؟ آیا وہ زندہ رہے یا پھر وہ کہاں چلے گئے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پر باقی رکھا ہے، تو اس کی تفسیر کل سنیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سنیں گے کہ جب اصحاب کہف کے ذریعے لوگوں کو حق بات پتہ چل گئی اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ یہ جو نوجوان ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ تو بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو اب یہ لوگ بھی آپس میں جھگڑنے لگے۔ ایک نے کہا کہ بھائی ہمارے لیے متبرک نشانی بنائیں گے، اور دوسرا گروہ کہنے لگا نہیں، ان کے ذریعے تو ہمارا مسئلہ حل ہوا ہے، اس لیے ہم ان کی جگہ پر مسجد بنائیں گے۔
اس کا ذکر انشاءاللہ تعالی آئندہ کل کی تفسیر میں کریں گے۔ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد العربي الحاشمي إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين صلاة وسلاما بعدد ما تحب وترضى كما تحب وترضى جزا الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما هو أهله الہ العالمین ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، رب کریم تیری نعمتوں کا بھی اقرار ہے جو بے انتہا ہمارے اوپر اتاری جا رہی ہیں۔ الہ العالمین تجھے اقرار کرنے والے بندے بڑے پسند ہیں۔ مولا کریم ہم اپنے گناہوں کے اقرار کے ساتھ تیرے حضور میں مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ الہ العالمین مسکینوں کی طرح تیرے حضور میں اپنی جولی پھیلاتے ہیں۔ الہ العالمین فقیروں اور محتاجوں کی طرح تیرے در پر ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں۔ الہ العالمین تو ہم سب میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، پوری امت مسلمہ سے میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ رب کریم تو ہم سب کے مغفرت فرما دے۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ رب کریم حاضرین کی غائبین کی مغفرت فرما، ہمارے اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، ہمارے بھائیوں بہنوں کی مغفرت فرما، ہماری عورتوں کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما، ہمارے شیوخ اور مشائخ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام سلسلوں کے تمام مشائخ کی مغفرت فرما۔ الہ العالمین ہم زندوں کی اور ہمارے مردوں کی مغفرت فرما۔ رب کریم ہم سب کو اسلام پر زندگی نصیب فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ رب کریم موت کے بعد کے تمام مراحل کو آسان فرما۔ الہ العالمین جس چیز پر یقین اور جس عقیدے کو تو نے ایمان کے لیے شرط قرار دیا ہے، تمام عقائد حقہ کو ہمارے دلوں میں مضبوط فرما۔ رب کریم بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے یقین کے ساتھ ہمیں موت کے بعد کی زندگی کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین کچھ بھی ہو، کیسا بھی ہو، دنیا کی زندگی بہرحال وقتی ہے، یہاں کی ہر چیز بہرحال وقتی ہے۔ رب کریم یہاں کی زندگی کو بھی بقا نہیں، یہاں کی چیزوں کو بھی بقا نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ یہ دنیا کی وقتی زندگی تو نے آخرت کی زندگی کے لیے عطا کی ہے۔ رب کریم ہمیں یہ زندگی غفلتوں سے گزارنے سے حفاظت کرتا اور اسے آخرت کی تیاری میں گزارنے والے بنا۔ الہ العالمین اصل کامیاب وہ ہے جو اسلام پر زندگی گزارنے اور ایمان پر جس کو خاتمہ نصیب ہو جائے۔ رب کریم ہمیں اسلام پر زندگی نصیب فرما اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ الہ العالمین تیری معرفت اور محبت نصیب فرما، تیرے لال میں حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت، آپ کا سچا عشق ہمیں عطا فرما۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پاکیزہ سحر، آپ کی پاکیزہ قیام گاہ مدینہ المنورہ میں ہم سب کو بھی رب کریم قیام نصیب فرما۔ الہ العالمین جمعہ کا دن ایمان کا کلمہ لبوں کے اوپر پیارے آقا علیہ السلام کا پاکیزہ شہر ہو، ایسی بھلائی والی موت نصیب فرما۔ رب کریم مہلک بیماریوں سے ہماری اور امت کے بیماروں کی
خوب حفاظت فرما، امت کے سارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ رب کریم، کئی ماں باپ اپنی اولاد کی شادیوں کو لے کر پریشان ہیں، کئی بھائی اپنے بہنوں کی شادیوں کو لے کر پریشان ہیں، اپنے بھائی کی شادی کو لے کر پریشان ہیں، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے دعا گو ہیں، ان کے لیے بہترین رشتوں کی تلاش میں ہیں۔ رب کریم، جن کے گھروں میں نوجوان بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ان کے لیے بہترین سیرت والے، صورت والے نیکوکار جوڑے مقدر فرما۔ الہ العالمین، بہترین جوڑے ان کے لیے مقدر فرما، اور ان کے لیے اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے آسانی کے ساتھ اسباب عطا فرما، آسانی کے ساتھ اپنی اولاد کی شادیوں کے لیے اسباب پیدا فرما، محتاجگی سے حفاظت فرما۔ رب کریم، خوشحالی والی زندگی نصیب فرما، عافیت والی زندگی نصیب فرما، برکتوں والی زندگی نصیب فرما، ہمارے گھروں میں محبت اور مودتوں والے رشتے پیدا فرما، رافت و الفت والے رشتے پیدا فرما، حقوق کی ادائیگی کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔